اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ایک اساس مسئلہ ہے، اور صوبہ بننے سے دیکھنا یہ ہے کہ کل جب پلیبیسائٹ ہوگا تو پھر اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینے کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ہی ان کو امپاور کیا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان اور جموں کشمیر کو ایک مکمل سیاسی وحدت سمجھتے ہیں۔ ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے مسئلہ کشمیر کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ کل اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ جب عمل درآمد کا وقت آئے تو حق خدا رادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن متاثر نہ ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے بعد ہماری منزل پاکستان ہے، اور ہم پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی اور پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو ہے وہ کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو عمل ہے، جب ہندوستان نے کشمیر کا اسپیشل جو سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے، اور ان کی اپنی جو کمٹمنٹ تھی، پنڈت جواہر لال نہرو جو پہلے وزیر اعظم تھے بھارت کے، انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور پلیج کیا تھا بیفور دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کہ ہم کشمیریوں کو ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے تھرو اے فری فیئر اینڈ پارشل پلیبیسائٹ دیں گے۔ بٹ اور آلسو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورس میرجز، ہم جبر کی شادیوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کشمیریوں کو ان کا جو حق خدا رادیت کا اصول ہے تھرو اے پلیبیسائٹ دیں گے۔ بعد ازاں نہرو کی وفات کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کی ساری حکومتیں جو ہے اس سے ڈینائی کرتی رہیں، اور اقوام متحدہ ہمارا کیس بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بڑا کلیئر ہے کہ کشمیریوں کو ان کا جو یہ بنیادی پیدائشی حق ہے وہ دیا جائے، اور یہ حق وہ ہے جو دنیا میں تمام جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں، وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ آپ ساؤتھ افریقہ کو لے لیں، ساؤتھ افریقہ میں اتنا عرصہ چلی تحریک، اور اپنے نیلسن مینڈیلا جو ہے وہ 27 سال جو ہے وہ رابن آئلینڈ میں رہے، اپنے کیپ ٹاؤن میں، اور بالآخر آزادی ملی۔ روڈیشیا جس کو بعد زمبابوے کا نام دیا گیا، رابرٹ موگابے کو بھی جو ہے وہ اس کو دہشت گرد کا دانا گیا، لیکن وہ بھی آزادی لے کے اس نے اپنا ملک بنایا، بعد میں اس کا زمبابوے نام رکھا۔ ایسٹ تیمور کو لے لیں، سوڈان میں لے لیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ کشمیر پہ جو ہے یہ دوہرا معیار جو ہے عالمی جو دنیا کا، اس سے ہم بڑے پریشان ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیری بھی وہی حق مانگ رہے ہیں جو باقی دنیا کی تحریکوں نے مانگا، ملکوں نے مانگا۔ اور ابھی برطانیہ میں آپ نے دیکھا ریسنٹلی، وہاں یہ آواز اٹھی کہ ہمیں یورپین یونین سے نکل جانا چاہیے، اور مطالبات آنے شروع ہو گئے کہ دی گورنمنٹ شوڈ گیو اس دا رائٹ آف ریفرینڈم۔ اور ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے 3 سال باقی رہتے تھے ان کے ٹینیور کے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم رائٹ آف ریفرینڈم دیتے ہیں۔ اور جب ریفرینڈم ہوا کہ ویدر وی شوڈ اسٹے ان یورپین یونین اور ناٹ، تو ڈیوڈ کیمرون نے مہم چلائی، اس نے کمپین چلائی کہ ہمیں یورپین یونین میں رہنا چاہیے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہے، اس سے نکلنے سے ہمارا نقصان ہوگا۔ لیکن جب ریفرینڈم ہوا تو اکثریت نے جو ہے وہ فیصلہ دیا نہیں، ہمیں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ اور ڈیوڈ کیمرون جن کے 3 سال ان کے ٹینیور کے ابھی رہتے تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے،
اس نے ریزائن دیا کہ میں نے چونکہ یہ کمپین چلائی ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے میرے لوگوں نے، لہٰذا مجھے مزید پرائم منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی طرح اسکاٹ لینڈ والوں نے مطالبہ کیا اور ان کو بھی کہ ہم نہیں برطانیہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، یونائٹڈ کنگڈم کا، وہاں بھی رائٹ آف ریفرینڈم دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ اکثریت میں فیصلہ کیا نہیں جی ہمیں یونائٹڈ کنگڈم میں رہنا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا کیس بڑا واضح ہے اور ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو قراردادیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ موجودہ تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیس پارٹی کا بڑا واضح سٹانس ہے مسئلہ کشمیر پہ، رائٹ فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بلکہ پاکستان پیس پارٹی کی تو کریشن ہی، اس کا مرض وجود میں آنا ہی مسئلہ کشمیر تھا، اور یہ واحد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے جس کی کریشن ہوئی ہے۔ اور ہمارا بڑا واضح مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ ہی اصل حل ہے مسئلہ کشمیر کا حل۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دونوں طاقتیں جو پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں ایک بڑی آگ سلگ سکتی ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر چکی ہے۔ 29 جولائی کو پرائم منسٹر عمران خان ملتے ہیں جا کے، 29 جولائی 2019 کو جا کے واشنگٹن ڈی سی میں ملتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو ٹیلی وائز ہوا وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان I met پرائم منسٹر نریندر مودی last month when he was in Washington DC and he has asked me to mediate on Kashmir۔ اور پرائم منسٹر عمران یہ کہتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ if you do this you will have 1 billion people's prayers۔ اس کے بعد کہ یہ 29 جولائی 2019 کی بات ہے، رائٹ 7 days later 5 اگست 2019 کو ہندوستان جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرتا ہے اور آرٹیکل 335A کو ایبروگیٹ کرتا ہے، اور وہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیریوں کا جو مہاراجہ ہری سنگھ نے جب ایکسیشن کیا انڈیا کے ساتھ تو اس نے ان شرائط پہ کیا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا پڑے گا، اور یہ جو ہے اس وقت تک کشمیریوں کا اسپیشل اسٹیٹس یہ رہے گا، اور کوئی باہر سے آ کر وہاں جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں بن سکتا، جائیداد نہیں خرید سکتا۔ تو اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے اور انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، اور اب یہ مزید جو ہے یہ گلگت بلتستان کو صوبے کا جو ہے اسٹیٹس دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں اور نقصان ہوگا۔ اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج ہماری پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم 8 مارچ جو ہمارا لانگ مارچ ہے اس کے بعد جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز آج کشمیر جو ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے جس پہ ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ تو میں چودھری لطیف اکبر صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ان سے یہ کہوں گا وہ بھی بات کر لیں، اس کے بعد سابق صدر سردار یعقوب صاحب بھی کر لیں۔ جی تو آپ کریں آپ بات۔ بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قرارداد کا شہر میں پیش ہوئی ہے یہ ان کالڈ فار اور ان ٹائملی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور تمام اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد پیش کرنے جا رہی ہے، اور جس کا مسودہ بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ تیار ہو چکا ہے۔ ایسے صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اس بگ ایشو کی جانب سے توجہ ڈالنے کے لیے قرارداد ایسے سینیٹر سے پیش کی گئی ہے جن کو کشمیر کا تاریخی جغرافیہ ہے، اور کسی بھی ریاست جموں کشمیر کے کسی بھی خطہ کو اس کو اگر پروویژنل اسٹیٹس دیا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم داد قراردادوں کی منافی ہے۔ اور اگر یہ بات کرنی ہوگی تو پھر کل جموں علیحدہ اپنا اسٹیٹس لے لے گا، لداخ کارگل علیحدہ اپنا اسٹیٹس لے لے گا، اور جو 54 میں جو نہرو عبداللہ گٹس روڈ کے ذریعے ایک پروونشل اسٹیٹس ان کو دیا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آج ہم
جب تک آپ اس کی محافظت کرتے رہے. آج 5 فروری کا جو دن ہے وہ اس لیے منایا جاتی ہے پوری پاکستانی قوم کشمیری کی سازیتی کے لیے کہ اس ادھر عبداللہ گھرچوں کے خلاف شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کال دی تھی اور پھر وہ کرتے کرتے 5 فروری پہ وہ آئی اور آج اس پہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تو ریجنل ٹیررسائڈ کی کوئی جو اذیت نہ تو یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کے اندر موجود ہے اور نہ ہی اس کو کشمیر کی صورت تسلیم کرنے کی تیار ہے. ہم نے جو قربانیاں دی ہمارے لوگوں نے 1 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہے اور بے شمار لوگ آج بھی جیلوں کے اندر ہے. امیر وار جیلوں کے اندر ہے, شبیر شاہ جیل کے اندر ہے, یسیر ملک جیلوں کے اندر ہے, آسیہ اندراوی جیل کے اندر ہے اور تاج جیل ہے. اس کے علاوہ انڈیا کی آگرہ اور دہلی کے کنسنٹریشن کیمپ میں ہمارے سینکڑوں نوجوان وہاں پہ موجود ہیں. اور جو ہماری عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے جموں کشمیر کے اندر, کیا ہم تقسیم کشمیر کے لیے بات کس لیے کر رہے تھے؟ ہم کبھی اس بات کو پاکستان پیپلز پارٹی ہم اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے کشمیریوں کے لیے انہیں اپنی جان دے دی. یہ نیوکلیر پاور کس لیے بنایا تھا؟ یہ کوئی کھلونا تھا جس کو آپ نے دیکھنا تھا؟ یہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ برادری کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہمارا بنیادی جو تنازع تھا وہ جیسا جموں کشمیر کا دیا تھا. تو اس لیے ایسا تو یہ جو ریجنل قسم کی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ کشمیریوں کے خودارض کے خلاف ہے. یہ انڈیا کے موقف کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو بورڈ جو ادارے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اس پہ وہ ایسا کام نہیں کرے جس سے کشمیر کا کل کو نقصان پہنچ سکے. اور پھر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹس ہیں جس طریقے سے 5 اگست کے بعد جو خاموشی کی گئی ہے وہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ شاید یہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی زیادہ مختص نظر مجھے نہیں آتی. اس لیے ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹی ایون آکوپائڈ جموں کشمیر کی, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں ایک دفعہ اس قسم کی بات ہوئی, سرتاج عزیز کمیشن بنا تھا تو آپ اس وقت یاسین ملک نے ایک لیٹر لکھا تھا. پر اس وقت کے ایک وقت میں سردار عبد القیوم خان کی ایک تقریر اگر آپ میں بتا دوں جو انہوں نے کشمیر اور خواتین کے ایک میٹنگ میں بات کی تھی وہ ساری سب کے سامنے. اور اسی طریقے سے کے ایچ خورشید قاضی ابن سردار غریب خان صاحب اور باقی جو جتنے بھی ہماری لیڈرشپ تھی انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے افزودائیت کی بات کیا, پوری وحدت کی بات کی. ہم کشمیر کو تقسیم کر کے ریجنل پیپلائزیشن کی بات ہو ایک دفعہ سکندر یاد نے بھی کسی کے اندر بھی کی تھی, آپ کو یاد ہے چناب فارمولہ اس نے پیش کیا تھا تو کشمیر نے اس کو رد کیا تھا. اور یاسین ملک نے علی گیلانی نے ایک بہت لیٹر لکھے تھے اس وقت نواز شریف کو, اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف اس سے باہر آ گیا تھا اس نے نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کشمیر کا آپ کو جو نقصان پہنچے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے, کشمیریوں کے جو خون سلب ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی جنگل ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہے یا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. آج وہاں پر جو بھی بچہ شہید ہوتا ہے, جو بھی خاتون شہید ہوتی ہے, وہ پاکستان کے جھنڈے میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں میں لگتے ہیں. تو آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے خون کو رہگار کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم تو مر سکتے ہیں میرے بھائی, کم از کم ہم جو ہے کسی بھی صورت میں کشمیر کو تقسیم ہونے کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے. ممکن ہے ہمارے سروں سے اوپر کو کر جائے لیکن ہم اس کو رجسٹ کریں گے, ہر جگہ بھی رجسٹ کریں گے, اسمبلی کے اندر بھی رجسٹ کریں گے اور اسمبلی کے باہر رجسٹ کریں گے. بہت شکریہ. بس ٹھیک ہے. یعقوب صاحب سابق وزیر اعظم اور سابق صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویسے بھی کشمیر کار کے لیے پریس اور میڈیا ہمیشہ رہے اور آج بھی بہت زیادہ آپ سب کی نمائندگی ہے. یہ جو میرے ساتھیوں نے بل پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب نے اپوزیشن نے جو بات کی ہے, ہم سب ساتھی بیٹھے تھے اور یہ بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اخلاقی طور پہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کو بھی ہمیں احساس بھی ہے, اعتماد بھی ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاکستان کو آنے والے وقتوں میں نقصان پہنچے. یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں, مقبوضہ کشمیر پرٹیکولرلی اور حریت کانفرنس اور گلگت بلتستان, وہ بھی ہمارا ہی, ہم ان کے ہیں, وہ ہمارے ہیں. اور کبھی بھی ہم میں آپس میں کوئی علیحدہ کوئی سوچ فکر کبھی نہیں پیدا ہوئی, مگر موجودہ وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آنے والے وقت میں گلگت بلتستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ وقت بتائے گا آپ کو. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے, ان کو مکمل. اگر یہ سمجھتے ہیں, بہت مہربان ہیں, چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آج جو سند میں
یہ جو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کو آزاد کشمیر جیسا بیس کیمپ جیسا سٹیٹس دے دیں, ہمیں خوشی ہوگی. اور میں نے اپنے وقت میں جب میں گلگت بلتستان کا تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں, ریاست کے لوگ چاہتے ہیں, پاکستان پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ میں ریزائن کرتا ہوں, گلگت بلتستان سے پریزیڈنٹ بنا لیں. تو آج یہ جو ہمدردی گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا وقت میں جب کہ کشمیری وہاں پاکستان زندہ باد کی بات کر رہے ہیں, وہاں وہ جب قبر میں جا رہے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا لے کے, تو کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا؟ کوئی, چونکہ پاکستان پیپل پارٹی یہ وفاق کی, اس میں گلگت بلتستان میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں ہے, پورے پاکستان. کشمیر کا کوئی فرد وہ اس بات کو نہیں ماننے کو تیار کہ گلگت بلتستان کو آپ صوبہ بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ آنے والے وقت میں حالات یہ ہوں گے کہ آپ بالکل اپنی یہ جو کہانیاں آپ سناتے ہیں کہ سی پیک میں یہ کنڈیشنیں ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. میں بھی ساری عمر سے اسی کھیل میں ہوں. یہ ساری زبانی جمع ہے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کے معاملات بہت حساس ہے, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور سینٹ کے جتنے ممبرس ہیں اور اسمبلی ممبرس پاکستان, ان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ مہربانی کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے لیے کل آنے والے وقت میں قوم آپ کو معاف نہ کرے. بہت بہت شکریہ. میاں عبد الوحید صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی, بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مفصل گفتگو ہو چکی ہے. آج کی ساری پریس کانفرنس کا اگر میں کرکس آپ سارے عزیز وقار دوستوں کے سامنے رکھوں, وہ صرف اتنا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں پیش کردہ قرارداد جو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے واضح موقف ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ رکھی گئی, رائے شمالی ہمارا نعرہ ہے. اور یہ قرارداد جو ہے اس دیرینہ قضیہ کو جو 70 سال پہ مشتمل ہے, جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کامل دیانتداری کے ساتھ کہ مسئلہ کشمیر کو سیبوٹاج کرنے کے مترادف ہے یہ قرارداد. ہم پریس کی وساطت سے, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وساطت سے یہ اپنی بات, اپنا کنسرن بطور کشمیری صنعت فسائل ہونے کے ناطے ہم ممبران سینٹ سے ممبران قومی اسمبلی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہے. جو الیکٹورل کالج ہے یو این سی آر کی ریزولوشن کے تحت کل جب پلیبسٹ رائٹ ملتا ہے, قوموں کی زندگی میں 100 سال کو معنی نہیں رکھتے, لیکن اگر آج ایک الیکٹورل کالج کو آپ صوبے کا درجہ سٹیٹس دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 370 اور 35A کو جس انداز میں سیبوٹاج کیا گیا, بلڈوز کیا گیا, وہاں جو ڈیموگرافی چینج کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, تو ایسے عمل میں کل اگر ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انٹرنیشنل کمیونٹی دلا بھی پاتی ہے تو بھی ہم اپنا مقدمہ ہار جائیں گے. یہ کنسرن ہے جو آپ کے توسط سے ہم دینا چاہتے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان میں پیش کردہ قرارداد میلافائڈی ہے. اس کی وجہ سے قضیہ کشمیر جو ہے وہ سیبوٹاج ہونے کا خطرہ ہے. اس عمل کسی طور پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی تائید نہیں کرے گی. تھینک یو. فیصل صاحب بولیں گے. فیصل راٹھور صاحب, جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی آزاد کشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو پارٹی پریزیڈنٹ اپوزیشن صدر اور دیگر کے بعد کوئی بولنے کی یا بات کرنے کی گنجائش تو نہیں رہی, لیکن اختصار کے ساتھ ایک دو چیزوں میں بس بات کر کے, یقیناً کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید 14 اگست کے دن پاکستان کے گھروں پہ اتنے جھنڈے لگے ہوں یا ہمارے بچوں نے اتنے جھنڈے اٹھائے ہوں جتنی لاشیں مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستانی جھنڈے میں کشمیری دفن ہوئے ہیں. اور یہ بڑا لازم و ملزوم رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن آج یہ جو ٹیبل بل سینٹ کے اندر کیا گیا ہے, اس حوالے سے کشمیری قیادت کے شدید ترین تحفظات ہیں, اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی چیپٹر بلکہ پوری کشمیری قوم اس وقت اس کو بڑے شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایسے موقع پر جب پاکستان کے اندر لانگ مارچ ہو رہا ہے, جب کشمیریوں کے
5 اگست کے واقعے کے بعد ماضی میں بھی دل دکھے ہوئے ہیں. جو کچھ ہوا، جس طرح ایک روایتی انداز سے اس مسئلے کو ڈیل کیا گیا، آج اس موقع پر ایک ایسا بل ٹیبل کر دینا جس کے اندر نہ کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ اس کے پیچھے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہے. اس حوالے سے آج اس موقع پر اس بل کا آنا ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور اس حوالے سے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا مشترکہ موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. سردار جاوید ایوب، سردار جاوید ایوب، سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری کا تھا، خیر ہم نے لیا. سارا معاملہ انفارمیشن سیکرٹری کا ہے. شکریہ، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری بات یہ کہ یہ کوئی اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی حاصل پریس کانفرنس ہے. باقی روزمرہ کے معاملات وہ چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے. یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور مجھے یہ اس پہ ہمیشہ بھرپور ساتھ رہا ہے پاکستان کے دانش مند طبقے کا، لکھنے والوں کا، صحافی بھائیوں کا. کشمیر کے ساتھ ایک بڑا کنسرن اور کمٹمنٹ ہے. ہم آج یہ اپنا دکھ اور قضیہ لے کے آئے کہ ایسے لمحے پہ جہاں پہ بہت سارے اور معاملات ہو رہے ہیں، اور جہاں جس طرح ہمارے پارٹی کے صدر نے کہا کہ یہ کشمیر کے فروغ کا کوئی اس طرح کی باتیں بے شمار آ رہی، تو یہ ایسے اقدامات ان شبہات کو تقویت دے رہے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ ان سے ایسے اقدامات سرزد ہو رہے ہیں جس کی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی کاوش، سازش یا کوئی کوشش کہیں پہ ہو رہی ہے اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تو ایسے کام جس پارٹی کو کہتے ہیں نا باپ پارٹی، جس کا نہ باپ نہ ماں، وہ سب کو پتا ہے، تو وہ ان کے ذریعے جن کا کشمیر سے دور تک کا تعلق نہیں ہے، نہ تنظیمی، نہ جغرافیائی، نہ لسانی، کسی اعتبار سے ہمارے قریب سے بھی نہیں گزرتے. تو یہ ہمیں اپنے وطن کے حوالے سے جو فیصلے ہوں، جو مستقبل کے حوالے سے بات ہو، اس میں کشمیری قیادت کو اس طرف کی اس طرف کی اس کو بھی شامل رکھا جانا چاہیے، اور ایسا کوئی قدم جس سے ہمارے وہ سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، کشمیریوں کا، پاکستان کا، اس کو کہیں پہ اگر کہیں پہ کوئی تکلیف اور نقصان پہنچتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. بہت شکریہ. میں آپ سب دوستوں کا، اتنی لمبی بات ہوگی، آپ کو بھی زحمت ہوئی، بہت شکریہ. سردار خالد چغتائی، وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد. سمندر بند کرو. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ جو اتنی دیر سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. میرے پیشرو، ہماری قیادت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، اور کشمیری قیادت جو ہے، انہوں نے آپ سے تفصیلی بات کی ہے. آپ کو ساری بات کا علم تو ہو گیا ہے. تو سینٹ میں ایک بل ٹیبل ہوا ہے مسئلہ گلگت بلتستان کے حوالے سے. اس سلسلے میں ہم گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر تینوں کو ہم ایک وحدت سمجھتے ہیں، اور ہم کشمیری جتنے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور یہ ایک وحدت ہے. اور اگر ایسے موقع پہ کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو اور مقبوضہ کشمیر جو اس وقت ہمارے 70,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، اور نوجوان پیدل گنوں سے جو ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ اتنی قربانیاں لاکھوں جانے جو ہے وہ جانے کے بعد اگر آج کسی سازش کے تحت اور آج کسی خفیہ طریقے سے اگر کشمیر کے حصے کو اس طریقے سے بکھرا کرنے کی کوشش کی گئی، تو آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، سارے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ کشمیری کو اس طرح سے حصوں میں تقسیم کر کے مسئلہ کشمیر کو. اور اس لیے میں پاکستان کی جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو میڈیا ہے، پاکستان کے جو دانشور ہیں، ہم ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو ختم کیا گیا تو یہ پاکستان کی سلامتی بھی اس سے منسلک ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی، اس کی بھی
जो है वो तारीख इसके साथ मुंसलिक है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे मौके पे ये बात की गई कश्मीरियों को अहकाम में लिए बगैर और ऑन बोर्ड किए बगैर, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और कश्मीरी पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और बैरूनी दुनिया में जहाँ पे भी है वो इस बात की मजम्मत करेंगे। मैं इसी बात पे खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इस वक्त नकुदा कश्मीर में 931 दिन हो चुके हैं मासरे को। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ये ऐसा मासरा है कि एक खिते को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। लेकिन बेस कैंप की गवर्नमेंट क्या बिल्कुल वो चुप है। अब्बास कोट की खबरें तो हमारे हमें मौसूल होती रहती है, लेकिन बेस कैंप की तरफ से कोई मसला है कश्मीर के हवाले से कोई ऐसी खबर हमें मौसूल नहीं होती है। आप अपोजिशन का किरदार बड़ा अदा कर रहे हैं। इस वक्त तक क्या इस साजिश को ऐसा बनाने के लिए ये बेस कैंप की जो अक्सर बार से वजूद में लाई गई है, तो ये भी हिस्सेदार है? गुजारिश है जी कि मसला कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हैं। और इस सिलसिले में 24 फरवरी को यहाँ दारुल हुकूमत में यहाँ आपके इस नेशनल प्रेस क्लब से एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो मर्जी है कर ले, बेशक इससे भी ज़्यादा जबर कर ले, इससे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ कर ले, जेनोसाइड कर ले, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर ले, कश्मीरी इंशाल्लाह अपना ये हक जो है ये हासिल करके रहेंगे और इंशाल्लाह अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया, तो इसी पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है, तो क्या इस सौदा करने पे आप जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं अदम एतमाद की तहरीक जेब में लेकर आ रहा हूँ, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ भी आप कोई तहरीक? लेट द टाइम कम। मैं तुमसे सवाल करूँ, मेरा नीति में साहब से सवाल है जो कानून मस्जिद का है। यूनाइटेड नेशन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को इस बात का इख्तियार दे रखा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटरनली तब्दीलियाँ कर सकते हैं, उस पर मसला कश्मीर पर शायद कोई असर मरतब नहीं होते। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एक एग्जेक्टिव इदारा बगैर किसी कानूनी प्रोटेक्शन के गिलगित बल्तिस्तान का नाम चला रहा है, तो मसला कश्मीर मुतासर नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदलिया को वहाँ तक दो आईनी इदारों को रसाई दी है, मसला कश्मीर कैसे मुतासर होगा? और मैं फिर तीसरी बात ये पूछता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दें। कैसे आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप जिससे आप लोग खुद मुतमईन नहीं है, पूरी आज़ाद कश्मीर की कौम मुतमईन नहीं है, वो सेटअप उनके लिए मांग रहे हैं। और जो सी बात है ये भी बात बता दें कि ये जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के नजदीक दरमियान जो दूरियां हैं पहले से मौजूद मजीद दूरियां नहीं पैदा कर रही? नहीं, तो उनके हुकूक की बात करने की बजाय और आईनी कोई मैकेनिज्म आप बयान नहीं कर रहे कि आईनी प्रोडक्शन के गैर कैसे हुकूक दिए जाएं? ये सियासी बात, आईनी बात होगी। इस पर 4-5 बातें आपने कर दी। पहली बुनियादी बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार दिए गए वो किस आइन के तहत दिए गए? वो किसी ज़ाब्ते के तहत दिए गए? वो यूएनसी की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक। और यूएनसीआईपी रेजोल्यूशन ये बात कहते हैं, रूल 122, 124 और 126 ये बात कहते हैं। और क्या मेरे पास किताब बात पढ़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट या दुनिया की कोई भी और ताकत रियासत जम्मू कश्मीर की हैत को ना जियोग्राफिकली चेंज कर सकती है, ना कोई वो एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज कर सकती है। जो इसकी सीट है वो उसे कायम रहेगी। उसको ये तरकीबी को चेंज करने से उसका मसले का हल जो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली देखकर नहीं सीखी, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जहाँ तक है कि आप जेबी के लोगों को आपके खुदाती देने का पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा उनको बावजूद किया। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे FCR क्या कहते हैं फ्रंटियर क्राइम उनको खत्म किया। वहाँ पे एक वक्त में वहाँ पे कौंसल कायम की, फिर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पे लिस्टेड असेंबली कायम की, फिर आसिफ जरदारी साहब ने उनको मजीद बाख्तियार बना के मुख्तलिफ जो है वो उनको डिपार्टमेंट्स दिए, उनका अपना वहाँ पे एक सेटअप वहाँ पे दिया है। हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हम मुतमिन हैं, इसलिए मुतमिन है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ये ना बात कोई अपना अख्तियार इस्तेमाल कर सकता है नहीं करता, ये तक आइन में कोई ऐसी कदर नहीं है किसी से पूछ के अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये और ये सेटअप को आसानी से नहीं लिया। हमारे बुजुर्ग हैं, सरदार गांधी में सरदार अयूब खान है, सरदार अयूब खान है, कैच कोचीन साहब है, बाकी जो लोग थे इन सब ने बड़ी जदोजहद के बाद ये सेटअप किया है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لیڈرشپ یہاں پہ ہے، یہاں پہ نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں، یہی وہ لوگ ہیں جس طرف پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی نظر پہ لگی ہے. مقبوضہ جموں کے لوگ جیلوں میں بھیجا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. ان کی وہ کیا سمجھیں گے کہ ہماری تاریخ کے انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ اس لیے اب جی بی کے بااختیار ہونے پہ کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی بی کو آزاد کشمیر کے حصہ بنائے، اب یہ بات نہیں کہنا چاہتے. اب یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو بااختیار بنا جائے اور آزاد کشمیر سے سیٹ اپ دیا جائے، یہ جو بھی اچھا سیٹ ہو سکے وہ دے جو ان کے لیے قابل قبول ہو اور ان کو امپاورمنٹ حاصل کیا. اور اب یہ بھی کہنے کے آ گیا پیپلز پارٹی یہاں بیٹھ کے اگر وہ صدر بننا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں آ کے بنے، وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یہاں پہ بنے، ہم اس بات کو اسٹینڈ کرنے کی تیار ہیں. شویب صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے الیکشن میں جو گلگت میں انہوں نے کمپین چلائی، انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ گلگت کو امپاورمنٹ کی بات کی پالیسی شفٹ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی نہیں یا تو آپ دیکھیں آج بھی بلاول بھٹو صاحب بڑی بات ہے، وہ الیکشن بعد تھا، ہمارا الیکشن بعد میں آیا، وہاں پہ مظفر آباد میں کھڑے ہوئے رائے شماری کی بات کی. جب رائے شماری کی بات کریں تو رائے شماری پوری ریاست میں ہوگی. ریاست کا وہ ڈیفائن